نے اس کام کے لیے بلایا تھا. تو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی، وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی، جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے. یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے، لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں. وہ تب اور وہ برباد ہو چکا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آئے گی اس کا، نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے. سیصلی نارا ذات لہب، وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا، یہ صنعت لفظی کہلائے گی ابو لہب، کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا، بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی، نہایت حسین و جمیل انسان تھا. اور اس کی بیوی بھی جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت عورت تھی. اور یہ دونوں جو ہے یہ سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی. اس کے پاس منصب تھا، یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا. چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں. اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی، لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، تو بڑا اونچا منصب دار تھا. تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے، اس کو رنگ ہم نے دیا ہے، ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی. کیوں؟ یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا. بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا، دونوں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئی تھی. بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں، فرعون کی بیوی آسیہ. بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں، بیوی حضرت نوح کی اور بیوی حضرت لوط کی. ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی، وہ حضرت مریم سلام علیہا. اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی، وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی. یہ بات نہیں تھی. وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی، جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس طرح کی خاتون تھی. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا، حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر، تو وہ لا کر ایندھن اس پر، اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو. یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا.